دیکھیں اگر بنگلہ دیش کی مثال سامنے لے رہے جی، مجھے لگتا یہ ہے کہ مائکرو کریڈٹ اور ایجوکیشن اس نے بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کیا ہے. ایک تو ہمارے یہاں ایجوکیشن کے اگر آپ سوشل انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو نمبرز آلموسٹ وہیں پہ کھڑے ہیں، کوئی امپروومنٹ ہو نہیں رہی. اسی وجہ سے آؤٹ کم میں بھی جو ہے وہ آپ کو پرابلمز نظر آتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ میری اپنی ایک ریسرچ اسٹڈی تھی جو ابھی پبلیکیشن کے پروسیس میں ہے. اس میں نے ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھا ہے اور ہیلتھ سیکٹر کو دیکھا ہے یہ فسکل فیڈرلزم کے امبریلا کے نیچے، کہ ہم صوبے جو ہیں وہ اور وفاق جو ہے وہ کیسے ایلوکیٹ کر رہی ہے فنڈز اور کیا اس کی امپلیکیشنز آ رہی ہیں. آپ یقین جانیں کہ میں نے اس کو فردر بائیفرکیٹ کر کے ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا تو ہمارے جو اسکول بلڈنگز ہیں وہ تو ضرور بنی ہیں ان پہ ایکسپینڈیچر اگر آپ اوور آل دیکھیں تو وہ 2% اوور آل آپ دیکھیں تو ایکسپینڈیچر ہے، لیکن اس کی جو ایلوکیشن ہے وہ کیسے ہو رہی ہے تو اس میں اگر آپ کو نظر آئے گا تو مین چیز آئے گی کہ بلڈنگز بنی ہیں. انفارچونیٹلی جو آپ کا سافٹ ویئر ہے اس پہ کام نہیں ہوا، یعنی ٹیچر ٹریننگز پہ کام نہیں ہوا. ٹیچر کی جو سیلریز ہیں وہ ضرور بڑھی ہیں، پچھلے 11 سالوں میں کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں ایک گورنمنٹ نے تو 50% ہی بڑھا دی ود ہیونگ دا سیم اسکل سیٹ سیم ایکسپرٹیز. کوئی امپروومنٹ نہیں کسی قسم کی ٹیچرز کی جو اسکل جو ٹریننگز ہیں اسکل ریلیٹڈ اس کے اندر کوئی کام نہیں ہوا. تو اس سے آپ مجھے بتائیں کوالٹی آف ایجوکیشن کیسے آئے گی؟ بنگلہ دیش نے اگر ویمن امپاورمنٹ پہ کام کیا تو انہوں نے ویمن ایجوکیشن پہ بہت کام کیا، ان کو جو ہے وہ انکلوڈ کیا اس دھارے کے اندر. ہمارا یہی تو اصل ایشو ہے کہ ہم نے صرف بلڈنگز اور فنڈامنٹل چیزیں ایسی جو کہ سیبل ہوں جو کہ نظر آئیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہارڈ ویئر پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں، سافٹ ویئر کے اوپر ہم کام نہیں کرتے. اس پر پراپر دیکھیں گورنمنٹ کے ساتھ پراپر تھنک ٹینکس ہونے چاہیے ریسرچ بیسڈ جو کہ اپنی ریسرچ کر کے آؤٹ کمز دیں. فار ایگزامپل آج کل پائٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے جو کہ پچھلے کافی عرصے سے ہم نہیں دیکھ رہے تھے جو کہ اب ہو رہا ہے. تو اس طرح ہر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تھنک ٹینکس اور پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ بھی تھنک ٹینکس ہونے چاہیے جو ان کو بتائیں، ان کو ڈائریکشن دیں کہ آپ نے کہاں پر جو ہے وہ کام کرنا ہے، کن ایریاز میں ضرورت ہے. تاکہ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری انفارمل اکانومی بہت زیادہ ہے، بہت بڑی انفارمل اکانومی ہے. تو مائکرو فائنینسنگ جو ہے وہ مسئلہ وہی ہے کہ آپ جب تک لوگوں کے اندر یہ شعور نہیں لے کر آئیں گے کہ فائنینشلی آپ نے اپنے آپ کو انکلوڈ کیسے کرنا ہے، آپ کیسے اس سسٹم کا حصہ بنیں گے، اس کے وہ اگر نہیں آپ کریں گے اس کے ساتھ آپ بے شک مائکرو فائنینسنگ بینکس ہمارے پاس کافی سارے ہیں لیکن لوگ اس کی طرف رجوع ہی نہیں کریں گے، جائیں گے ہی نہیں. پھر کولیٹرل کے ایشوز ہیں اس کے اندر بھی کمفرٹ اور ایز نہیں ہے. تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے انگریڈینٹس ہیں، یہ ڈاٹس اگر آپ ملائیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. یہ اتنی کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے کہ نہ سمجھ میں آئے کسی گورنمنٹ کو کہ ہمیں کیسے اس ایشو کو ہینڈل کرنا ہے اور کیسے جو نیچے کے لیول ہے گراس روٹ لیول ہے وہاں پہ جو خواتین جس طرح کام کر رہی ہیں ان کو کیسے اوپر لانا ہے اور ای کامرس کے اندر اس کو کیسے شامل کرنا ہے. تو اگر ہماری جو انفارمل اکانومی ہے اس کو آپ پراپر سسٹمیٹکلی اس کو انکلوڈ کر دیں، فارمل سیکٹر کا حصہ بنا دیں. اب کتنی پرابلمز دیکھیں پیدا ہوتی ہیں. جی ڈی پی کا نمبر آ رہا ہے، ہمیشہ ایشوز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے، فرج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کدھر سے آ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بالکل ڈیپر ڈاؤن جاتے ہیں تو انفارمل اکانومی اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے بھی چیزیں ہلتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی پازیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نیگیٹیوٹی بھی بہت سارے ٹائم کریٹ ہوتی ہے. لیکن وہ کوئی اس کی نہیں ہے اس طرح سے ہم کہیں سے جا کے ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ریکارڈ اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں نیچے لیول پہ جا کر کے کیا ہو رہا ہے، کہاں پر کس چیز کو دیکھیں. اکانومی تو یہ کہ ڈفرینٹ اسٹرنگز ہیں، آپ ایک اسٹرنگ کو ہلائیں گے تو اوور آل اس کا افیکٹ آ رہا ہوگا کون کون سی اسٹرنگز ہل رہی ہیں اور کتنا زیادہ اس کا جو ہے نا وہ وائبریشن وہ کاز کر رہی ہیں. تو جب آپ کی اسٹرنگز یہ انٹیکٹ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی نو ہاؤ ہی نہیں ہے، تو مجھے آپ بتائیں کہ ہم اکانومی کو کیسے پکڑیں گے اور کیسے اس کو چینلائز کریں گے اور کیسے ٹھیک کریں گے. میم ایک چیز جو ہے نا وہ آپ سے میں ضرور دیکھیے، جو مائکرو کریڈٹ کی آپ نے بات کی ہے، آپ کے خیال میں مائکرو کریڈٹ کا جو مارک آف انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے؟ دیکھیے ہم بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں ان کا تو مارک اپ کم ہے، جو غریب آدمی ہے اس کا مارک اپ 20% 25%. تو یہ بھی تو ایک ڈسٹارشن ہے جس کو میں سمجھتا ہوں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہی تو بات ہے نا کہ ہم ان پہ کام ہی نہیں کر رہے جس سیکٹر پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. میں کیوں انفارمل اکانومی کا ذکر کر رہی تھی کہ یہ بہت بڑی اکانومی ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بہت مارجن ہے. آپ جب تک ان کو نہیں ان کو ٹریننگز دیں گے، لوگوں کے ساتھ اعتماد بحال نہیں کریں گے، یہ جو آپ نے کہا انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، پھر کولیٹرل کی ایشوز بھی ہوتے ہیں سم ٹائمز.
हैवी कोलैटरल देना पड़ता है। तो मुझे बताएं लोग कैसे रुजू करेंगे? और जो नीडी लोग हैं जिनके पास स्किल्स भी हैं, जो काम करना चाहते हैं, सिर्फ एक्सेस टू फाइनेंस ना होने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं और वो फिर इकोनॉमी पे बोझ बनना शुरू हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हमारी अभी देखें, हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे पास यूथ बल्ज बहुत ज़्यादा है। आप ये सोचें कि आने वाले 30 सालों में क्या होगा, ये यूथ बल्ज कहाँ जाएगा? ये फिर ओल्ड होम्स की तरफ उधर जाना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द राइट टाइम। जापान को देखें, डेवलप्ड कंट्रीज को आप देखें, उन्होंने जब वो जो हमारा टाइम जो अभी गुजरा है, इस टाइम पे उन लोगों ने बहुत सी रिफॉर्म्स की, बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग की और उस पर काम भी किया, जिसकी वजह से आज वो खुशहाली की तरफ हैं। हालांकि ओल्ड पॉपुलेशन उनकी हमसे कई गुना ज्यादा है। एजिंग प्रॉब्लम है वहाँ पे, बिल्कुल। जी, तो हमें जो है वो अभी से इस यूथ को जो है चैनलाइज करना चाहिए और इन पे काम करना चाहिए, नीचे लेवल से लेके। आप देखिए अमेजोन आया, हमें एक भेड़ चाल देखें और कोई अमेजोन की तरफ देखिए, आप प्रॉपर ट्रेनिंग दें लोगों को। ये ना हो कि कल को हमारा इश्यूज तो है ना, हमारे मॉरल इश्यूज तो बहुत ज्यादा है। लोग जो है वो, आप अभी दराज.com से या ऑनलाइन किसी से कुछ मंगवा, मैं अभी रिसेंट आपको अपनी मिसाल दूं कि मैंने कुछ ये केमिकल स्प्रेज मंगवाए, उसकी जगह मुझे प्रिकली हीट पाउडर के 3 डब्बे आ गए, हालांकि मैंने 8,000 रुपीज पे किए हुए। मुझे देख के शदीद दुख हुआ। और जब मैंने उसको खोल के उसको एक्सेस करने की कोशिश की तो वो नंबर ही रॉन्ग थे, फोन नंबर्स ही गलत थे, वेबसाइट्स गलत थी, मैं उनको पकड़। तो इस तरह के काम अगर आप अमेजोन पे करने लग जाएंगे तो मुझे बताएं क्या साख हमारी बनेगी और क्या ये चीजें हमसे वापस छिन नहीं जाएंगी? तो इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि हंगामी सूरत हाल में आप यूथ को ट्रेन करें और अनप्रिविलेज्ड जो क्लास है उसके साथ जाकर बात करें, उनके उनके प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को समझें, उनको रिजॉल्व करें, ताकि वो खुद ही से सेल्फ एम्पावर्ड हो जाएं और वो इकोनॉमी पे बोझ बनने की बजाय इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। एंड दे हैव दो स्किल्स कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन पे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिसकी वजह से वो इकोनॉमी पे बर्डन बनते चले जा रहे हैं।